ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹی پہاڑی میں کئی بل تھے جن میں کئی چوہیوں نے بسیرا کر رکھا تھا۔ یہ مٹی کی پہاڑی تھی جس پر طرح طرح کے پودے پھیلے ہوئے تھے۔ پودوں کے درمیان میں چوہوں کی بلیں تھیں جو عام طور پر دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ان بلوں میں ایک بل ایک چوہیا کی تھی جس کا نام زیما تھا۔ یہ بالکل اکیلی رہتی تھی، دوسرے چوہوں کی نسبت اسے عقل سے کچھ واسطہ تھا، جس کی وجہ سے اکثر چوہے اپنے مسائل لے کر اس کے پاس چلے آتے اور زیما انہیں اپنی عقل فہم کے مطابق حل بتا دیتی۔ اس کے مشورے اکثر چوہوں کے مشکل کو دور کر دیتے تھے، اس لیے زیما کو سب چوہے بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ایک بار یوں ہوا کہ برسات کی بارش خوب برسی، جس کے باعث کئی کیڑے مکوڑے اور دوسرے جانور گھبرا کر ان بلوں کی طرف آ گئے۔ چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے تو چوہوں کی غذا بن گئے، جبکہ بڑے کیڑوں کو انہوں نے وہاں سے بھگا ڈالا۔ انہیں ناوار جانوروں میں ایک چھوٹا کچھوا بھی شامل تھا جو جسامت میں چوہوں سے تھوڑا سا بڑا تھا۔ وہ کسی کی بل میں گھس جاتا اور وہاں موجود ذخیرہ کی گئی خوراک چٹ کر جاتا۔ چوہوں نے بڑی کوشش کی کہ اسے وہاں سے بھگا دیں، مگر انہیں کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ کچھوا بڑا ہوشیار اور چالاک تھا، وہ چوہوں کی ہر چال کو ناکام بنا دیتا تھا۔ تنگ آ کر سب چوہے زیما کے پاس چلے آئے اور اس سے مدد طلب کی۔ زیما نے کچھوے کے بارے میں سوال جواب کیے تاکہ اسے اس کی جسامت اور حلیے سے آگاہی ہو سکے۔ چوہوں نے اپنی معلومات کے مطابق اس کے سامنے کچھوے کی تصویر کھینچ دی۔ زیما کچھوے کے حلیے سے باخبر ہو چکی تھی۔ زیما نے سب چوہوں کو تسلی دی کہ وہ بے فکر ہو کر اپنے اپنے گھروں کو جائیں، میں ایک آدھ دن میں کچھوے سے نجات کے بارے میں کچھ سوچتی ہوں۔ سب چوہے زیما کی تسلی پر واپس لوٹ گئے۔ زیما کو معلوم نہیں تھا کہ کچھ دور پودوں کی آڑ میں کچھوا اس کی سب باتیں سن رہا تھا۔ کچھوے نے پہلے زیما کو سبق سکھانے کا ارادہ ٹھان لیا تھا۔ وہ چپکے سے زیما کی بل میں داخل ہو گیا۔ زیما چوہوں کی رخصت کرنے کے بعد کچھوے کے بارے میں سوچنے لگی کہ اس سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس کے چہرے پر گہرا اطمینان پھیل گیا، جیسے وہ کوئی فیصلہ کر چکی ہو۔ زیما کپڑے جھاڑ کر اپنی بل میں داخل ہو گئی۔ وہ ابھی کچھ ہی فاصلے طے کر پائی تھی کہ اسے راہداری میں کچھ حرکت محسوس ہوئی۔ وہ چونک پڑی۔ اس نے غور سے دیکھا تو اسے معلوم ہو گیا کہ اس کی بل میں ایک لال بچھگر گھس آیا تھا۔ یہ سرخ رنگ کالے دھبوں والی جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ لال بچھگڑ کی جرأت دیکھ کر زیما کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے جلدی سے اپنی قمیض میں سے ایک ٹارچ نکالی اور اس کا بٹن دبا کر اسے روشن کر دیا۔ تیز روشنی پوری راہداری میں پھیل گئی۔ لال بچھگڑ روشنی سے بڑے ڈرتے تھے، اس لیے وہ اپنے قریب روشنی دیکھ کر گھبرا اٹھا۔ زیما نے ٹارچ کی تیز روشنی کی آنکھوں میں ڈالی تو وہ تکلیف سے تڑپ کر رہ گیا۔ وہ زمین پر الٹ کر دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ کے روشنی سے بچنے کی ناکام کوشش کر رہا۔ جب تکلیف اس کی برداشت سے باہر ہوگی تو وہ عاجزی اور انکساری سے زیما کی منت سماجت کرنے لگا، وہ اس عذاب کو ختم کر دے۔ زیما نے روشنی بند کرنے کے لیے یہ شرط رکھی کہ اگر وہ خاموشی کے ساتھ اس کی بل میں باہر نکل جائے اور آئندہ کسی بھی چوہے کی بل میں داخل نہ ہو تو وہ اس کی جان بخش سکتی ہے، ورنہ اسے تیز روشنی میں ہی جلا ڈالے گی۔ لال بچھگڑ نے فوراً شرط مان لی اور زیما نے ٹارچ کی روشنی اس کی آنکھوں سے ہٹائی۔ جان بچنے پر لال بچھگڑ نے فوراً ہی باہر کی طرف
دوڑ لگا دی زیما کو۔ جب اطمینان ہو گیا کہ لال بچھ کر واقعہ ہی وہاں سے جا چکا ہے تو وہ ٹارچ کو بند کر کے اندر کی طرف چل دی۔ جو ہی وہ اپنے کمرے میں پہنچی تو اس کا سر چکر کر رہ گیا، کیونکہ وہاں عجیب سا جانور گوانی رنگ کا گاؤن پہنے ریما کرسی پر بیٹھا تھا۔ وہ ریما کی کرسی پر ایسے بیٹھا تھا جیسے کہ وہ کرسی اس کے باپ کی ہو۔ زیما اس کی صورت نہیں دیکھ سکتی تھی کیونکہ اس کی بیٹھ اس کی طرف تھی ہی نہیں۔ جب وہ اس کے قریب پہنچی تو اس سے جانور نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کا حلیہ دیکھ کر زیما کو اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ وہ کچھوا ہی ہو سکتا ہے۔ کچھوا نے زیما کو دیکھ کر دانت نکال دیے۔ زیما نے اس سے سوال جواب کرنا شروع نہیں سمجھا، ضروری نہیں سمجھا سوال جواب کرنا۔ وہ سیدھی باورچی خانے میں چلی ہے اور اپنی فریج میں سے 2 موٹے موٹے سرخ بیر نکالے۔ بیروں کو تشت میں رکھ کر وہ کچھوے کے پاس چلی آئی۔ کچھوا حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ زیما نے سرخ بیر کچھوے کو پیش کیا اور معذرت کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت گھر میں اور کوئی چیز تیار نہیں ہے، ورنہ وہ مہمان کی خاطر تواضع زیادہ اہتمام سے کرتی۔ کچھوے نے شکریہ ادا کیے بغیر دونوں سرخ بیر اٹھائے اور ایک ایک کر کے منہ میں ڈال لیے۔ بیروں کا گودا بڑا رسیلا اور میٹھا تھا۔ کچھوا زیما کی خدمت سے بڑا خوش ہوا اور سوچنے لگا کہ وہ اب یہیں رہے گا، کم از کم میٹھے بیر تو کھانے کو ملیں گے۔ کچھوے کو معلوم نہیں تھا کہ بیر کے اندر گٹھلی ہوتی ہے جسے چوس کر پھینک دیا جاتا ہے۔ کچھوے نے لالچ میں آ کر گٹھلی نگلنے کی کوشش کی تو وہ اس کے حلق میں جا پھنسی۔ پھر کیا تھا؟ کچھوا تکلیف سے بلبلاتا اٹھا۔ زیما کی ترکیب کارگر ثابت ہوئی تھی۔ زیما نے فوراً ہمدردی جتائی اور اس کی کمر پر ہاتھ مارے تاکہ گٹھلی نکل جائے، مگر کوئی فائدہ نہ ہو پایا۔ اس نے نہ تو بولا جا رہا تھا اور نہ ہی صحیح طرح سے سانس لی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد کچھوے کو سانس لینا دشوار ہو گیا۔ زیما یہ دیکھ کر بڑی پریشان ہوئی کہ اگر کچھوا اس کی بل میں ہی مر گیا تو اسے کون اٹھا کر باہر لے جائے گا۔ اچانک اس کے ذہن میں ترکیب آئی۔ اس نے کچھوے کو کہا کہ اگر وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس چلا جائے تو وہ اس کی کچھ مدد کر سکتا ہے۔ کچھوا تکلیف سے نہایت پریشان تھا۔ اس نے بامشکل اشارے سے ڈاکٹر کے بارے میں پوچھا تو زیما نے فوراً اسے راستہ سمجھا دیا۔ کچھوا گرتا پڑتا اٹھا اور اس کے بتائے ہوئے راستے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا حلق تھام رکھا تھا۔ زیما اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ راستہ بڑا خراب تھا، ہر طرف کچرا پھیلا ہوا تھا۔ کچھوا اس سے بے خیر اپنی تکلیف کی شدت میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ زیما کچڑے کے شروع میں ہی رک گئی تھی۔ وہ کچھوے کو آگے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ وہ کچڑ دراصل دلدل تھی جو کہ اپنے اندر آنے والے جانور کو نگل لیتی تھی۔ کچھوا جب کافی آگے بڑھ آیا تو اس کے پاؤں کچڑ میں دھنس گئے۔ کچھوے کو اپنا پاؤں اٹھانا دشوار ہو گیا۔ وہ حلق کی تکلیف کو بھول کر کچڑے پاؤں نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ جتنا اوپر کو زور لگاتا دلدل اسے اتنا ہی نیچے کی طرف کھینچ لیتی۔ کچھوے کو اندازہ ہو چکا تھا کہ زیما نے اس کے ساتھ چالاکی کرتے ہوئے اسے کیچڑ والی دلدل میں اتار دیا ہے۔ اب وہ کیا کر سکتا تھا؟ ایک طرف سرخ بیر کی گٹھلی حلق میں پھنسی ہوئی اذیت پہنچا رہی تھی تو دوسری طرف دلدل آہستہ آہستہ اس کے جسم کو نگلتی جا رہی تھی۔ زیما خاموشی سے کچھوے کو دلدل میں ڈوبتا ہوا دیکھتی رہی۔ جب کچھوا دلدل میں بالکل غائب ہو گیا تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور واپس اپنے گھر لوٹ آئی۔ کچھوے سے
سب کی جان چھوٹ چکی تھی۔ برسات کا موسم بھی ختم ہو چکا تھا، تیز دھوپ ہر طرف پھیل گئی تھی، کیڑے مکوڑوں اور جانوروں کی آمد کا سلسلہ بھی رک چکا تھا۔ زیما نے محفوظ خوراک کو دھوپ لگوانے کا سوچا تاکہ اس میں سے برساتی نمی ختم ہو جائے۔ اگلے دن اس نے محفوظ کیا ہوا پنیر باہر نکالا اور اسے دھوپ میں رکھ دیا تاکہ اس میں برسات کے اثرات ختم ہو جائیں۔ زیما یہ تماشا دیکھ کر خوش ہوتی رہی۔ پنیر کا رس ہی تو برساتی نمی تھی جس کا نکل جانا ضروری تھا۔ تیز دھوپ کے موسم کے آغاز پر چوہوں کو کسی کا خوف باقی نہیں رہا تھا۔ برسات کے باعث جو کیڑے مکوڑے وہاں آئے تھے ان سے جان چھوٹ چکی تھی اور کچھوا ابھی اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ زیما نے سب چوہوں کو گھر میں بلا کر ان کی ضیافت کی اور انہیں ہنس ہنس کر بتایا کہ اس نے کیا ترکیب لڑائی کہ کچھوا خود بخود اپنے پیروں سے چل کر دلدل میں جا گھسا اور پھر بے بسی کے عالم میں دلدل میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ زیما کی کہانی سن کر سب چوہوں نے خوب ہلا گلا کیا۔